السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اچھا، یہ آیات ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن اتنی اہم ہے کہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں اس کے سارے جو پہلو ہیں ان کا احاطہ جو ہے نا ممکن نہیں ہو پاتا۔ مطلب امانت کو اگر ایک دفعہ پھر دوہرا لیں تو یعنی جو کام ذمے لگایا جاتا ہے کسی کے، وہ ایک امانت ہے۔ اب اگر قرآن ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، قرآن کی امانت دی گئی ہے، تو اب جو بھی اس میں شرائط دینے والے نے رکھی کہ اس کو کس طرح پہنچانا ہے، کس کس کے پاس پہنچانا ہے، کن طریقوں سے پہنچانا ہے، پھر اس میں کیا کرنا ہے، جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جو حلال ہیں، جو حرام ہیں، ان سب کے بارے میں جو گواہی دینا ہے، اب یہ سارے کام جو ہے نا یہ ہمارے گویا کی ضمانت کی ادائیگی کا حق بن جاتے ہیں۔ عام معاملات میں دیکھیں تو اگر کسی بھی ذمہ داری پر کوئی تعیناتی ہوتی ہے تو اس ذمہ داری سے متعلق جتنے بھی شرائط ہوں گی دونوں جانب سے، دینے والے کی جانب سے بھی اور جس کو دی گئی اس کی جانب سے، اس کا بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے معاملات جو ہے نا ان کو انہی شرائط کے ساتھ پورا کرے۔ یعنی اگر جو ذمہ داری دے رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم یہ ذمہ داری پوری کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا، اب اس کا وعدہ بھی مشروط ہے کہ تم یہ ذمہ داری پوری کرو اور ان شرائط کے ساتھ پوری کرو۔ تو جب وہ شرائط پوری کر دی جاتی ہیں تو پھر وہ بھی وعدہ، یعنی اس کا بھی وعدہ ہے وہ پورا کرے گا۔ بالکل اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہے کہ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی پھر اپنے وعدے پورا کروں گا۔ اور یہ ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ یہود کو بار بار یہ کہا گیا کہ انہوں نے چونکہ وعدوں کی خلاف ورزی کی تو اب اللہ کے ذمہ بھی کوئی وعدہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو بالکل یہ بات ہمارے لیے بھی ہوگی کہ ہم اگر ان وعدوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی صورت میں، اگر ان کو ہم پورا نہیں کرتے تو یہ بھی امانت میں ایک خیانت ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو بڑی بات ہے، جیسے جو رفائی ادارے ہیں ان کو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اب اس میں یہ بڑی بات ہو جاتی ہے کہ جس بندے نے جو رقم جس مد میں دی ہے نا وہ اسی مد میں خرچ کرنا پڑتی ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ مسجد کی تعمیر میں لگا لیں، اور میں کہوں کہ نہیں اس وقت تو فلاں یتیم کو زیادہ ضرورت ہے تو اب اس نے تو مجھے رقم دے دی، اب میں مسجد کی تعمیر میں ضروری نہیں ہے لگاؤں تو میں فلاں جگہ لگا دوں، یا وہ کسی اور مد میں دیتا ہے۔ یعنی جس مد میں کوئی دینے والا دیتا ہے نا اس کو اسی مد میں لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بڑی بعض اوقات کوتاہی نظر آتی ہے کہ مطلب کہ لوگ بھی شرائط لگا دیتے ہیں۔ میری مطلب مجھے تو یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ جب اس طرح ڈونیشنز دی جائیں یا لی جائیں، یا تو پھر لینے والا جو ہے نا وہ پوری اس میں لے اجازت کہ بھائی آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ جس مد میں مجھے زیادہ ضرورت محسوس ہو یا میرے ادارے کو یا میری تنظیم کو تو ہم اس میں اس کو لگا لیں، اور باہم فیصلے سے باہم مشورے سے ہی ہم فیصلہ کریں گے۔ اس کی زیادہ ضرورت مجھے یہ کہنے کی اس لیے ہوئی کہ بعض اوقات نہ دینے والے بھی نا کوئی اپنے خیال میں ہی اس طرح دے دیتے ہیں کہ لینے والوں کو مشکل ہی پڑ جاتی ہے کہ وہ ان شرائط کے مطابق کر نہیں پاتے۔ اب ایک جو بڑی چیز ہے نا، جیسے اکثر لوگوں کو یہ ہے کہ جی اگر کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو ہم نے بکرا ہی دینا ہے یا مطلب کوئی اس طرح قربانی دینی۔
اور وہ اتنا مدرسوں والوں کو، اور میں انجمن حمایت اسلام اور اس طرح کے ادارے ہیں، ان کو لوگ اتنے بکرے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گوشت ہمارے پاس فالتو ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم انہیں کیا کریں، اور ہم انہیں پھر دوسرے اداروں کو پہنچاتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس گوشت کو ڈسپوز آف کرنا۔ اس کے بجائے ہمارے اور اتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، مدرسہ ہے مثلاً، اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ان کو گوشت کھلا دیا، لیکن اب اور بھی تو ضرورتیں ہیں نا ان کی، ان کا لباس ان کے لیے چاہیے، ان کی کتابیں چاہیے، ان کے لیے فرنیچر چاہیے، ان کی بلڈنگ جو ہے اس کے لیے کوئی کمفرٹ چاہیے۔ تو اگر دینے والا جو ہے، دیکھیں صدقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ شرط نہیں لگائی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جب تک بکرا نہیں دے گا تو صدقہ کو ٹھیک نہیں ہوگا۔ صدقے کی نیت جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک صدقہ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ روپیہ ہو، وہ کوئی گوشت ہو، کھانے والی چیز ہو، یا پہننے والی چیز ہو، یا استعمال کی کوئی چیز ہو، یا ویسے ہی کوئی بلڈنگ بنائی جائے۔ تو یعنی یا تو آپ دینے والے جو ہے نا وہ جن کو دے رہے ہیں ان کو اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی رعایت دیں اور تھوڑا سا انہیں سہولت دیں، تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق اور جہاں زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ اس کو خرچ کریں۔ اسی طرح ہم بعض کا ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں غزہ کے لیے چاہیے، اور اب ہمیں بلوچستان کے لیے چاہیے، اور اب ہمیں فلاں، بھائی لینے والے اکٹھا کرتے ہیں، اب فرض کیا کسی نے غزہ کے نام پہ دے دیا، اب غزہ کے نام پہ اتنے پیسے زیادہ اکٹھے ہو گئے اور ہمیں لگ رہے کہ یا تو ہم وہاں پہنچا نہیں پا رہے، یا پھر وہاں پہ جتنی ضرورت تھی وہ ہم نے پوری کر دی، تو اب ہمیں کہیں اور بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ہم وہاں پر دیں، تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب وہاں ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اس لیے مطلب مجھے تو یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ جب اس طرح ہم ڈونیشنز دیں تو تھوڑا جن کو دی جا رہی ہے ان کی بھی رعایت کریں اور ان کو ذرا تھوڑی سی سہولت دیں، اور لینے والوں کو بھی نہ اس معاملے میں اجازت لے لینی چاہیے کہ دیکھیں آپ اس مد میں دے رہے ہیں لیکن ہمیں فلاں مد میں زیادہ ضرورت ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو اس مد میں استعمال کر لیں۔ تو یہ مجھے اس لیے اس بات کا زیادہ خیال ہے کہ امانت کے لحاظ سے، یعنی یہ ڈونیشنز جو ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں، اور ان کو دینے والے کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس میں دونوں طرف جو ہے نا اس میں بہت ہی احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور رعایت کی بھی ضرورت ہے، تو اس چیز کو ایک پیش نظر رکھیں۔ پھر یہ امانت جو ہے وہ اتنی اہم صفت ہے نا کہ مجھے بڑا ہی ڈر لگتا ہے اس سے، اور ایک حدیث ہے جو تو میں ہمیشہ بس اس سے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور دعا بھی بڑی کرتی ہوں، وہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، تو اس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے اندر نازل کی گئی، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا۔ مطلب یہ کہ امانت کا حق ادا کرنا یا امانت کس طرح اس کو سنبھالا جاتا ہے، یہ بات تو قرآن اور سنت سے ہمیں سمجھ آئی۔ اچھا، پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ارشاد ہے، پھر آپ نے ہم سے اس کے اٹھ جانے سے متعلق ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ آدمی ایک دفعہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، تب محض ایک دھبے کے مانند اس کا نشان رہ جائے گا، وہ شخص پھر ایک دفعہ سوئے گا تو باقی امانت بھی نکال لی جائے گی اور آبلے جیسا ایک نشان باقی رہ جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کوئی انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکاؤ اور وہ جل کر پھول بن جائے اور تمہیں ابھرا ہوا نظر آئے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن امانت ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے فلاں قبیلہ میں فلاں شخص، فلاں ایک شخص امانت دار ہے، اور کیسا عقل مند، کیسا ظریف اور کتنا قوی و صابر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ تو مطلب میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتی ہوں مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، اور مجھے مطلب اپنے آپ کو بھی جائزہ لے تو یہ دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے کہ میں امین ہوں، یہ کہنا کہ میں امین ہوں امین نہ ہوں، تو یہ بڑا ہی مشکل کام۔ اچھا، اس میں تو یہ ہے نا کہ ایک شخص ہے، اس حدیث میں تو یعنی جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ کہ کسی ایک قبیلہ میں ایک شخص جو امانت دار نظر بھی آ رہا ہوگا
اور بڑا عقل مند بھی لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے، اور بڑا قوت والا اور بڑا صبر والا، یعنی بڑی اس میں خوبیاں نظر آ رہی ہوں گی لوگوں کو، لیکن اس کے دل کی حالت تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو امانت بھی نہیں۔ ایمان اور امانت جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرب قیامت کی علامتوں میں آپ نے ذکر فرمایا کہ امانت اٹھا لی جائے گی، اور بھری بستی میں کوئی ایک شخص ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ ایک امین ہے اس بستی میں بس۔ تو میں ویسے اب آج کل کے حالات بھی دیکھتی ہوں، اور ہمیں ہر طرف چرچا بھی خیانتوں ہی کا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے تم خائن تم خائن، اور پتہ نہیں بھری بستی میں کوئی امین بھی ہے؟ تو بس مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، پتہ نہیں میرا کہاں پہ شمار ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور میں دعا بھی بہت کرتی ہوں، اے کاش وہ ایک امین جو کسی بستی میں رہ جائے وہ میں ہی ہو جاؤں۔ اللہ، دعویٰ بھی بڑا ہے، دعا بھی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بس عطا فرمائے۔ تو یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاص طور پہ دعا مانگا کرتے تھے نا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانت، امانت کے لیے بھی نا دعا مانگا کریں کہ اللہ میاں مجھے بھی امین بنا دیں، مولا اللہ میاں سب کو امین بنائے لیکن مجھے تو ضروری بنا دیں، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی کے بغیر تو پھر کوئی کام ہی نہیں بنے گا نا، ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بس ایک یہ نا اپنی دعاؤں کا ایک لازمی حصہ ہے کہ اس کو ضرور بنا لیں کہ بس اللہ تعالیٰ نا مجھے امانت جو ہے نا وہ عطا فرما دیں۔ اچھا اسی طرح ایک اور اب آگے بھی جو ہم پڑھنے والے ہیں جو آیات، تو ان میں بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور تمام معاملات جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق طے کیے جائیں۔ اب تمام معاملات، اب یہ صرف جھگڑے نہیں ہیں جو کہ ہم نے فیصلہ کروانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان کو جج بنا کے تو پھر فیصلہ کرنا ہے۔ معاملات جو ہے نا وہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لباس بنانا ہے تو بھی ایک معاملہ ہے، وہاں پہ مجھے تو پوچھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی میں کون سا لباس بنا سکتی ہوں، کس شکل صورت کا بنا سکتی ہوں۔ کھانا ہے تو مجھے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرے لیے حلال اور کیا حرام، اور میں کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی، کیا حکم فرمایا، کیا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ نا اس مطلب عام طور پہ تو جب کوئی آیت بیان کی جاتی ہے اور اس کا کوئی پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا تھا جو یہ آیت نازل، لیکن احکام عمومی ہے۔ اب وہ واقعہ تو ایک ہو گیا گزر گیا، وہ ایک مثال ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں تو اپنے حالات پہ بھی تو اس آیت کو منطبق کرنا ہے نا۔ اس لیے اگلا یہ جو رکوع ہم پڑھنے والے ہیں اور وہ تقریباً اسی کی تشریح ہے جو یہاں پہ دوسری آیت ہم نے پڑھی اس رکوع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے سے رجوع کیا جائے ہر معاملے میں۔ کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے تو فوری بندہ مومن کا تو یہ عادت ہونی چاہیے، ایک ریفلیکس جس کو کہتے ہیں نا، خود بخود اسے پوچھنا چاہیے کہ اچھا اب میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے، میں کیا کروں، کیسے کروں، تو رہنمائی مل جائے گی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ صحابہ کرام اس معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ وہ میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا انہوں نے نا ایک دن یہ حدیث بیان فرمائی حجر اسود کے متعلق، اور آپ نے فرمایا کہ حجر اسود کے استلام
انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس کا استعلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ تو ایک آدمی جو وہ بات سن رہا تھا اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں، رش میں پھنس جاؤں، تو کیا پھر بھی میں استلام کروں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو کیا پھر بھی مجھے استلام کرنا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ کا کیا خیال ہے، اسے یمن میں چھوڑو، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسہ دیا۔ یعنی دیکھیں نا، حدیث بیان کی جا رہی ہے اور اس میں اف بٹ لگانے یا اس میں سوال کرنے کہ اچھا تو یہ ہو جائے تو میں کیا کروں، یہ بھائی تم نے جو کہا جا رہا ہے جتنا تمہارے لیے ممکن ہے تم کو کرو، آگے بھائی آپ کا خیال ہے، میرا خیال کیا ہو رہا ہے، میں نے تو جو دیکھا وہ بتا دیا، تو میں کیا بتاؤں، اب میرا تو کوئی خیال نہیں ہے۔ یعنی اب میں جب یہ کہتی ہوں نا کہ میرا خیال ہے، یہ واقعی بڑی خطرناک بات کہ ٹھیک ہے ایک حدیث آپ ضرور بیان کریں، ایک اللہ کا حکم ضرور بیان کریں، اور اس میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں یعنی اس کو سوال کرنے والے کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، انہیں جو غصہ آیا نا وہ اس کے اس فکرے پر آیا کہ آپ کا کیا، مطلب میرا کیا خیال ہونا ہے، ٹھیک ہے اگر تم رش میں پھنس گئے ہو تو اگر نہیں تم استعلام کر سکے نہ صحیح، بھی اس میں اب میں نے ایک طریقہ بتایا بھائی جو کر سکتے کر لے، اور استعلام کی صورتیں آپ یہ پوچھو کہ رش میں کس طرح استعلام کروں، یہ سوال دیکھیں نا، سوال کا انداز بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا، تو اس کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ جی ہر صورت میں تو ممکن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب استعلام ہی ضروری نہیں ہے، تو استعلام تو ضروری ہے نا، تو بھائی ٹھیک ہے رش میں ہو تو جس طرح جتنا ممکن ہے ہاتھ اٹھا کے دور سے بس اس طرح کر لو، کوئی بڑا ہر بندہ تو ظاہر ہے نہیں پہنچ سکے گا اس ریاست تک، تو یہ سوال کا انداز بھی جو ہے نا اس کو اپنا صحیح کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی بات ہے، وہ انہوں نے ایک دفعہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یعنی مطلب کچھ شرائط کے ساتھ ہی تھا نا، اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ مسجد میں جب مطلب ایک طرف یہ کہا کہ عورتیں گھر میں پڑھ لیں تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا، پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر آتی ہیں مسجد میں تو کس طرح یعنی یدنین علیہن من جلابیبہن، چادریں بڑی اوڑھ کے آئیں، خوشبو نہ لگائی ہو، بجتے ہوئے زیور نہ ہو، ان ساری شرائط تو اس طرح اجازت دی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بہرحال بھئی گھر میں اگر خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات جو مجھے لگتی ہے اس حدیث میں، اس کا مطلب مسجد میں جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے، یا شوہر یا جو بھی گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کی اجازت ضروری ہے، بھائی ہے تو بھائی کی اجازت ضروری ہے، شوہر ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، یعنی مسجد میں جانے کے لیے بھی اجازت طلب کی، یعنی عورت جو ہے نا خواتین وہ اجازت طلب کرے، اور مرد کی سفارش ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ اب ظاہر ہے سب نے اس کو قبول کیا اور اس کے تحت ہی پھر ابھی تک ہم سب جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ خود بھی یہ فرماتی تھی کہ جو آج عورتوں کے حالات ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے روک ہی دیتے، یعنی جب خواتین ان شرائط کی پابندی نہیں کر رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے لیے لگائی تھی تو پھر تو روکا جا سکتا تھا نا۔ تو غالباً اسی بیک گراؤنڈ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال بن عبداللہ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور روکیں گے، تو غالباً ان کے اب وہ انہوں نے پوری بات ہی نہ سنی، حضرت عبداللہ بن عمر تو حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ یہ حدیث سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور انہوں نے فرمایا، اور یہ ان کے ایک دوسرے بیٹے ہی
یہ روایت بیان کر رہے ہیں سالم بن عبداللہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کا مطلب بہت ہی زیادہ اس معاملے میں احتیاط کی اور اپنے عمل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اتنی کوتاہیاں اس معاملے کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور ہے مرتبہ یہ عبداللہ بن بریدہ ان کی روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی کنکریاں اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے. انہوں نے کہا ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور آپ کا ارشاد ہے کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ اسے دشمن کا خون بہایا جا سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا دانت توڑ دے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دے. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مغفل نے اسی آدمی کو پھر دیکھا کہ اسی طرح کنکریاں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے. میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا. ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. دیکھیں وہاں پہ ناراضگی کس بات پہ ہوتی تھی. میں تو کہتی ہوں نا میری بات نہیں سنی تو اس لیے میں ناراض ہوں. اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دی اس لیے میں ناراض ہوں. اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی اور تم نے پھر اس کو اس کے خلاف کام کیا. میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو یہ ہے وہ معیار جو ہمیں نا اپنے لیے رکھنا. اور اولی الامر کی جو اطاعت کی بات ہے وہ بھی مشروط ہے. اس میں یعنی ایک جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مرتبہ فرمایا کہ امام رعایا کے لیے ڈھال ہوتا ہے اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن انتشار بد نظمی اور بدعمالی وغیرہ سے بچا جاتا ہے. اب اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے, سربراہ مملکت کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی یہ سربراہ مملکت ایک مسلم مملکت کا ایک اسلامی معاشرے کا جو سربراہ ہوگا وہ اپنی ساری رعایا کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے. ڈھال کس سے؟ اللہ کے دشمنوں سے, شیطان سے, یعنی ہر ایک سے وہ ڈھال بنے گا, ان کو بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے دشمن انتشار بد نظمی اور بدعمالی وغیرہ سے بچا جاتا ہے. دیکھیں انتشار بھی تبھی پیدا ہوتا ہے نا, نظم نہ رہے اور کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہے, جو اس کا جو مرضی کر رہے, بد نظمی بدعمالی پھیلتی چلی جاتی ہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام رعایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام رعایا کے لیے ڈھال ہوتا ہے, اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے دشمن انتشار بد نظمی اور بدعمالی وغیرہ سے بچا جاتا ہے. تو اگر وہ اللہ عز و جل کے تقوی کا حکم دے گا اور عدل کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا, اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور کام کا حکم دے گا تو اس کا وبال خود اسی پر ہوگا. تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ایک طرف تو ہمیں امیر کی اطاعت کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا گیا ہو. بلکہ ایک دوسری حدیث میں کہ خواہ وہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جو کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کرتا ہو, اور اگر وہ کتاب اللہ کے ساتھ تمہاری قیادت کر رہا ہے تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. تو یعنی امیر کے خلاف یا اس کی عدم اطاعت صرف اسی صورت میں ہوگی جب کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. تو یہ چیزیں نا یہ ساری مطلب اس معاملے میں ہماری شریعت اتنی واضح ہے, اتنی وضاحت سے یہ ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو ایک اسلامی ریاست کا قیام کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول,
پہلے تو سارے یہ وعدہ کریں نا کہ ہم بس اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف لوٹیں گے. تو وہ لوٹنا، میں تو کہتی ہوں اپنی ذاتی زندگی میں کوئی نہیں لوٹ رہا، تو ہم حکومتوں سے کیا توقع رکھیں. ذاتی زندگی میں دیکھیں نا، میں اکثر میں دیکھتی ہوں کہ مطلب لوگ یہ تو ضرور آ کے دعائیں کرائیں گے. مولویوں کو تو صرف دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے نا کہ جی دعا کر دیں میرا فلانا کام ہو جائے، فرض کے رشتے کے لیے، بچے کی رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے بس دعا کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا رشتہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اب جی بڑے آپ جشن منائے جا رہے ہیں. اب کوئی مولوی یاد نہیں کہ کسی سے پوچھیں تو صحیح کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. اب میں کیسے شکرانہ ادا کروں اس نعمت کے ملنے کا، اب میں کیا شکرانہ ادا کروں، میں کس طریقے سے اب یہ فنکشن کروں، میں نکاح کا فنکشن میں کیا کروں، اب مجھے کیا کرنا ہے. وہاں پہ جناب من مانی اب بچوں کی خوشی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی. تو دیکھیں فردوہ الی اللہ والرسول تو پھر ہر معاملے میں ہوگا، خوشی کے موقع پہ بھی ہوگا، غمی کے موقع پہ بھی ہوگا، آسانی میں بھی ہوگا اور مشکل میں بھی ہوگا. یہ بھی ایک جو مطلب حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی جاتی تھی تو اس میں جو لازمی تھی نا شرائط یا جو سماع و طاعت کا حکم تھا، ہر حال میں سماع و طاعت، کہ خوشی میں ناخوشی میں، یعنی مجھے پسند آئے گا حکم یا نہیں آئے گا، لیکن اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دیں گے تو میں اس کو قبول کروں. یہ مطلب حدیث کثرت سے بیان کی ہوئی ہے، بہت کئی طریقوں سے آئی ہے کہ ہم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم خوشی ناخوشی تنگی اور آسانی یہاں تک کہ اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کی صورت میں بھی سماع و طاعت بجا لائیں گے. اور پھر اس میں آگے امیر کی اطاعت کی بھی تھوڑی شرط ہے، اور وہ یہ کہ کسی حق والے سے حکومت لینے کے ضمن میں جھگڑا نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہو. اب دلیل موجود ہو تو ظاہر ہے پھر حکمرانوں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین جہاد جو ہے وہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کی بھی کرتے ہی رہے ہمیشہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا، اور مطلب ہر دور میں یہ بات حکمرانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش جو ہے وہ اپنی جگہ بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ ٹھیک ہوں گے تو باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. اور سلطان کو ایک سلطنت یا سلطان کو ایک لازمی ضرورت سمجھا گیا ہے اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. تو اب یہ اصل میں یہ تو وہ بنیاد ہے نا جس پر ہم نے اپنا سارا معاشرہ جو ہے نا اس کو استوار کرنا ہے. تو اسی لحاظ سے اب اگلا رکوع جو ہے نا اس میں بھی اسی چیز کی مزید وضاحت ہے. تو اب آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا. اب یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ جب کہا جاتا ہے یہ ایک تعجب کا اظہار، ایک افسوس بھی ہے اس میں اور تعجب بھی، کیا ہے کتنی عجیب بات ہے. الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون جو یہ زعم رکھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور اس چیز پر بھی جو کہ آپ سے پہلے نازل ہوئی، یریدون اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ فیصلے کروائیں الی الطاغوت طاغوت سے، وقد امروا اور جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں، طاغوت کی نافرمانی کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ تمہیں بھٹکا کر بہت دور لے جائے. اب یہ ہے
اس وقت بھی یعنی ایسے لوگ تھے جن کی نشاندہی کر دی گئی، اور اس معاملے میں کئی روایات آتی ہیں کہ اب حکم تو یہ تھا کہ ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کو حکم بناؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہو رہی، یعنی حکم تو یہ تھا کہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، فیصلہ کن پوزیشن ان کی بنا دی گئی۔ اور یہ بھی ہم پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کا اتباع ضروری ہے۔ یہ یعنی ایک دائمی حیثیت حاصل ہے کتاب اللہ کی طرح، سنت کے اتباع بھی جو ہے نا یہ حکم دائمی ہر حال میں ہے۔ تو ہاں اجتہاد اس میں ہے، اور اجتہاد کی پھر اپنی شرائط ہے، کون کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ تحاکم الی الطاغوت، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، اب یہاں پہلی بات تو یہ کہ الی الذین یزعمون، زوم ہے ان لوگوں کو، زوم اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ بندہ ایک دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، میں یہ اور میں وہ، میں جی ایمان والا، میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں بڑا اچھا، اور میں بڑا اسے اپنے بارے میں کوئی گمان، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی، وہ ہوتا کوئی نہیں۔ یہ ایسے ہی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑھ کے مارنا، بڑھ کے مارنے والے، زوم والے جو ہوتے ہیں نا، بڑا زوم ہے کہ جی بڑھ کے مارتا ہے کہ میں بڑا بہادر، اور بیچارہ ہوتا بالکل بزدل، میں بڑا جواد، بڑا فیاض، اور کسی کو دینے کو جی نہیں چاہتا، اور میں بڑا ایمان والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ پتہ نہیں، بس مجھے تو یہ آیات پڑھ کے بس میں تو ڈرتی رہتی ہوں، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ تو ہم، پتہ نہیں میرے اوپر تو یہی بات، میں بھی اس کی زد میں آ جاتی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ تو یہاں پر جس چیز پر گرفت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایمان کے اعلان کے بعد پھر تو ہر طاغوت سے برات کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور پھر وہ فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یتحاکموا الی الطاغوت، اور طاغوت کون ہے بھائی؟ یہ بھی قرآن میں کتنی جگہ اس کی بات آئی کہ طاغوت، ابھی ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں، جبت اور طاغوت کا انکار کرنا، کہ بھئی اس کو کیسے ہم کر سکتے۔ اور یہاں پہ پھر جناب دیکھو وہ طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں معاملہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرے۔ تو طاغوت جو ہے یہ یہاں پر جو جس طرح انداز ہے بیان کا، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضد ہے، یعنی جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا اگر اس کی اطاعت نہیں ہو رہی تو وہ طاغوت کی اطاعت ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو بس وہ طاغوت کی اطاعت ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بس تم تو صرف یکسو ہو جاؤ، یعنی پچھلا رکوع بھی اب ہم دیکھیں تو کتنی بار بار یہی کہا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر فردوا الی اللہ والرسول۔ تو ابھی اس رکوع میں پھر یہ قرآن بار بار اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ ہوا یہ کہ جب یہ مطلب قرآن نازل ہو رہا تھا اور حکم یہی تھا کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ حتمی ہی ہوگا، تو اس وقت ابھی یہود بھی موجود تھے، اور یہودیوں کی اپنی عدالتیں بھی تھیں، ان کے اپنے لیڈرز بھی تھے، ان کے اپنے علماء بھی تھے، اور لوگ ان سے بھی اپنے معاملات ان کے پاس لے جاتے، ان سے رہنمائی لیتے اور ان سے فیصلے لیتے تھے۔ اب یہ یعنی یہاں پر اب بعض اوقات ایسا ہوتا، یعنی جو اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ ایک صاحب کا کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو انہوں نے کیا لیکن دلوں میں نہیں اترا تھا شاید، تو کوئی جھگڑا ہوا کسی یہودی کے ساتھ، تو دونوں نے کہا کہ اچھا اگر ہمارا یہ ڈسپیوٹ ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یعنی وہ یہودی کہہ رہا ہے
کہ چلو تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے. اور یہ بندہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا یہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ یہودیوں کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہ رہا تھا. اور یہود کے جو بھی فیصلہ کرنے والے تھے مطلب ان کی عام شہرت یہ تھی کہ انہیں کوئی ان پر دباؤ ڈال کے انہیں کوئی رشوت دے کے انہیں مطلب کسی طرح ان سے اپنے حق میں فیصلہ کروایا جا سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا تھا کہ وہ تو وہی بات کہیں گے جو کہ ٹھیک ہوگی. یہودی کو یہ یقین تھا کہ وہ صحیح ہے اور وہ واقعی اس معاملے میں حق پر تھا. تو وہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے. تو خیر ان کی باہم اس بحث میں بالآخر دونوں اس پر رضامند ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا تو یہودی کے حق میں کر دیا. اب وہ جو دعویٰ اسلام کر رہا تھا اس کو فیصلہ پسند نہ آیا. اور وہ روایات اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے جو مختلف بیان ہوئی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو پھر معاملہ پیش کیا اور ساتھ ہی اس یہودی نے یہ کہا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے اور انہوں نے تو یہ فیصلہ فرمایا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو, بس ٹھیک ہے وہی فیصلہ ویلڈ ہے وہی جاری ہوگا. لیکن اس دعوی اسلام کرنے والے کو پھر وہ بات پسند نہ آئی. پھر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے. اب جو حضرت عمر کے پاس پہنچے اور جو ان کا ریئیکشن ہوا ان کے ریئیکشن کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں کچھ ذوف ہے تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن جو روایت بیان ہوئی ہے وہ یوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پیش کیا ان دونوں نے اور پھر وہاں بھی یہودی نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا. تو حضرت عمر تو ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگے تم ان کے پاس سے فیصلہ کروا کے پھر میرے پاس آ رہے ہو. تو یہودی کہنے لگا جی میں تو اس فیصلے کو قبول کر رہا ہوں لیکن یہ بندہ نہیں قبول کر رہا. اور وہ جو بندہ قبول نہیں کر رہا تھا اسلام کا دعوے دار تھا. یعنی اب دیکھیں اگر عصبیت ہو پارٹی کی عصبیت ہو تو پھر تو اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی نا حضرت ابوبکر کو بھی حضرت عمر کو بھی. اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات اور تو کم از کم یہ تو حمایت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تو حضرت عمر کو تو ایسا غصہ آیا انہوں نے کہا اچھا کہ اس روایت میں یہ ہے کہ وہ گئے اور اندر سے تلوار نکال کے لے اس کا سر اڑا دیا. تو اب اس کے گھر والے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ جی اس کی تو دیت دی جائے یا اس کا قصاص دیا جائے انہوں نے ہمارا بندہ مار دی. تو جب پوری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عمر نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک لحاظ سے وہ منصب رسالت کی توہین تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما دیا تو پھر اگر اس فیصلے کے کوئی خلاف کرتے ہیں تو اس کی تو سزا موت ہے. اب وہ یہ دیکھیں اب یہاں پر جو دعویٰ کرنے والا تھا جس کو موت کی سزا دی گئی اور مطلب یہ جب تک پورا اسلام ابھی مطلب سارے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی اب تو ظاہر ہے سارے قواعد جو ہیں وہ مقرر ہو چکے ہیں. تو وہ اسلام کا دعوے دار تھا مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا تھا اور پھر اس نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ بات غلطی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال اس روایت کے ذوف کے باوجود اس سے بہت سارے احکام جو ہیں وہ فقہاء کرام نے اور مفسرین جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں. تو خیر کوئی اس طرح کی بات ہو یا نہ ہو تو میرے لیے جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ میں ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں اور اپنا ہر معاملہ انہی سے فیصلہ کرواؤں کہ جو بھی معاملات ہیں. اب یہاں پر جو تعجب کا اظہار ہو رہا ہے وہ اس بات سے کہ یہ جو منافقین ہیں اور چاہے وہ اہل کتاب میں سے آئے ہوں اور چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو یہود میں سے آئے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم پچھلے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہود کے سرداروں اور ان کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے تھے. اچھا اور دوسرا ایک اور جو عام روایت ہے نا کاہنوں کی طرف رجوع کرتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے کاہنوں کے پاس.
اور کوئی اس طرح کے کئی وہاں پر لوگ تھے جو کہ ان کے فیصلوں پر، یعنی جو فال نکال کے بھی بتاؤ کون صحیح تو کون غلط، اور اس طرح کی چیز. تو اب وہ سارے ہی یا طاغوت تو سبھی ہو گئے نا. تو طاغوت جو ہے سارے طاغوتوں کا انکار کرنے کا ہی حکم ہے. تو یعنی جب یہ واضح حکم آ چکا ہے کہ اللہ اور رسول پر جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اب اسے اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ بھی لازم ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یا ایمان کا دعویٰ بھی کیا جائے اور پھر طاغوت سے فیصلے کروائے جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو بھٹکا کر صراط مستقیم سے اتنی دور کر دے کہ پھر ان کے لیے اس کو پانے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہ جائے. اسی طرح منافقین کو گویا کہ ایک دھمکی دی جا رہی کہ آج جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات اللہ اور رسول ہی کے سامنے پیش کرو، ایمان کا یہی تقاضا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے کترا جاتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوگا جب ان کی ان شرارتوں کی پاداش میں ان پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ بھاگے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور قسمیں کھا کھا کے یقین دلائیں گے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں کسی بری نیت سے نہیں کرتے رہے بلکہ بھلائی اور سازگاری کی نیت سے کرتے رہے. اچھا یہ اس مصیبت کا اگلی آیت میں ذکر. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور بھٹکا دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل فرمائی. وَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بس کیا ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا جب ان پر ایسی مصیبت آئے گی اپنے ہاتھوں کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کما کے بھیجی، یعنی اپنے ہاتھوں سے کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں. یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ ہم ذرا لوگوں کے ساتھ احسان اور موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دیں. یعنی وہ ان کے خیال میں اگر وہ یہود کے پاس جاتے تھے تو دراصل ان کو بھی ذرا یہ وہی بات، مجھے تو یہی لگتا ہے جو ہمیں بھی شوق ہے نا بھائی، سافٹ امیج اور ذرا روشن پہلو، اور ہم جی بڑے نرم، اور ہم تو بڑے روادار، اور ہم تو ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو رواداری اور سافٹ امیج اور اس طرح کے جو شوق ہے نا، یہ احسان و توفیق کا کچھ یہی ہے. ظاہر الفاظ مختلف زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں. تو جو منافقین اس وقت جو دلیلیں دیتے تھے آج بھی وہی دلیلیں کہ ہم تو ذرا ان کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ، اس لیے ہم تو ان کے پاس چلے گئے، ہم نے ان سے پوچھ لیا، ہم نے ان سے مشورہ کر لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یا ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے در پہ جانے کی جرات ہی کیسے ہوئے اس شخص کو جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، اور اس معاملے میں مزید تفصیل اب اس رکوع میں ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. ابھی اس کو بھی اچھی طرح سے کہ اس معاملے میں اتنی بڑی اب تو ہم واقعی کچھ ایسا حال ہو چکا ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید شیطان کا وہ جو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ہم بڑی دور نکل چکے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم شیطان کے اس جال سے نجات پا لیں اور واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں. تو اللہ ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام.